أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واستشهدوا اور طلب کر لو شہیدین دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے فإن لم يكونا رجلین اور اگر دو آدمی میسر نہ آئیں تو فرجل و امرأتان پھر ایک آدمی اور دو عورتیں ہیں ممن ترضون ان لوگوں میں سے جو تمہیں پسند ہو من الشہداء یعنی گواہوں سے ان تضل احداہما یہ کہ اس لیے کہ بھول جائے ان میں سے کوئی ایک فتذکر احداہما الاخری تو یاد دلا دے اس کو دوسری ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یأبی الشہداء اور نہ انکار کرے گواہ اذا ما دعوا جب بھی انہیں بلایا جائے ولا تسأموا اور تم بوجھ نہ سمجھو گران نہ سمجھو اپنے آپ کو تھکا دینے والا نہ بناؤ ان اس بات کو کہ تکتبوہ تم اس معاملے کو لکھ لو صغیراً او کبیراً بڑا چھوٹا ہو یا بڑا الی اجلہ اس کے وقت مقررہ تک ذالکم اقسط عند اللہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ زیادہ عادلانہ عمل ہے وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور یہ لکھائی شہادت کو قائم کرنے کے لیے زیادہ مفید ہے وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم شک و شبہ میں پڑھ کر لڑائی کا شکار نہ ہو اس لیے کتابت اور شہادت ضروری ہے لیکن الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها مگر یہ کہ نقد و نقد تجارت ہو جو تم آپس میں کر رہے ہو فلیس علیکم جناح تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تکتبوها اس بات پہ کہ تم اسے نہ لکھو واشہدوا اذا تبایعتم اور گواہ پھر بھی بنا لو جب تم بے کر رہے ہو ولا یضار کاتب ولا شہید اور نہ ضرر دیا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی گواہ یا کاتب کو ضرر پہنچاؤ گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ تمہارا اللہ کی اطاعت سے نکل جانا ہے نافرمانی ہے بغاوت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو کہ اس کے بغاوت کے مرتکب ہو جاؤ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ کا احسان جانو کہ وہ تمہیں اپنے احکامات سکھلا رہا ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کے اوپر ہر وقت اور ہر حال میں جاننے والا اور اس کا علم اس کے پاس ہے۔ آیت مدائنہ
چل رہی ہیں، اور آیت مداینہ کے اندر میں نے آپ حضرات سے عرض کی تھی کہ اس آیت میں ماقبل کے ساتھ اس کا ربط بطور تضاد کے ہے کہ فساد برپا ہو جاتا ہے سود خواری کے نظام میں. جب سودی نظام چلتا ہے، سود لیا جاتا ہے، سود دیا جاتا ہے، تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو فساد سے بچنے کے لیے سود سے بچو، اور سود کے مقابلے میں تم جائز اور حلال اور شرعی تجارت کرو. اس شرعی اور حلال تجارت کے اندر بھی اگر کہیں لڑائی اور جھگڑے اور فساد کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اس کو دور کرو. اس کی دور کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک کتابت کا ہے کہ اسے لکھ لیا کرو، دستاویزی ثبوت اپنے پاس رکھو. جو بھی معاملہ کیا جائے اس کا دستاویزی ثبوت ہو، اور اس دستاویزی ثبوت کے اندر لکھا جائے، اور لکھوانے کے اندر جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو مقروض بن رہا ہے وہ لکھوائے، تاکہ کیا ہو، وہ کتابت کے ساتھ ساتھ اس کا اقرار بھی ہو. یہ دو چیزیں کل کے درس میں گزر گئی. آج اس فساد کے رفع کے لیے کتابت کا شرعی طریقہ، پھر کتابت کے شرعی طریقے کے بعد پھر کہا کہ احتیاطاً کیا کر لو، اس پر گواہ بھی قائم کر لو. وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ طلب کرو، شہیدین من رجالکم، دو گواہ تمہارے مردوں میں سے ہوں. یعنی نصاب گواہان. معاملات اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھتے وقت کیا ہو، دو آدمی بطور گواہ بھی اس اسٹامپ پیپر کے اندر یا اس دستاویز کے اندر اور اس ڈگری اور یا اس کے اندر وہ جو بھی اقرار نامہ ہے یا معاہدہ ہے یا ایگریمنٹ ہے، تو اس کے اوپر دو گواہوں کے دستخط بھی ہو جائیں اور ان کی گواہی بھی لکھ دی جائے کہ گواہ شد فلان، گواہ شد فلان، فلان اور فلان اس کے اوپر، اس معاملے کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر گواہ بنے. گواہوں کا نصاب کیا ہے؟ تو اس میں تفصیل علماء نے یہ لکھی ہے کہ زنا کے اندر 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ چاروں کے 4 مرد ہوں. حدود اور قصاص کے اندر 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان میں کوئی عورت نہ ہو. حدود، کسی پر چوری کا حد لگ رہا ہے، یا قصاص کے اندر کہ فلاں بندے نے فلاں کو قتل کیا ہے، اس کی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے 2 مرد گواہ، اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے 2 مردوں کی گواہی لازمی ہے. چنانچہ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مضت السنت من لدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والخلیفتین بعدہ، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آپ کے بعد دونوں خلفاء کے زمانے سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ اللہ شہادت للنساء فی الحدود، کہ عورتوں کی گواہی حدود کے اندر قابل قبول نہیں ہے. یہ خلیفتین کا ذکر اس لیے ہے کہ اکثر اجماعات جو ہوئے ہیں وہ خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کے زمانے میں ہو گئے ہیں. جتنے اجماع عموماً ہوئے ہیں جی وہ کس کے؟ خلیفہ ثانی کے زمانے میں بطور خاص ہوئے ہیں. تو اس وقت سے یہ سنت اجماعی چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کی گواہی وہ حدود کے اندر قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی معاملات جو ہیں، خرید و فروخت ہے، دیگر معاملات ہے، نکاح ہے، اور اسی طرح جو ہے نا رجعت ہے، اسی طرح خلع ہے، طلاق ہے، مختلف معاملات کے اندر اس میں گواہوں کا نصاب یہ ہے
کہ دو مرد ہوں، اور اگر دو مرد میسر نہیں ہیں یا متعاقدین میں سے معاملہ کرنے والے میں سے کوئی ایک آدمی کا مطالبہ یہ ہے کہ میں نے مردوں کو نہیں گواہ بنانا، میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے لیے تیار ہوں اور دو مردوں کی گواہی کے لیے تیار نہیں ہوں، کوئی بندہ ایسے ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ایک مرد اور دو عورتیں یہ معاملات کے گواہ بن سکیں گی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایسے مسائل اور معاملات جن پر مردوں کو اطلاع ممکن نہیں ہے، مثلا عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، یا رضاعت کا مسئلہ ہے، یا جو ہے حیض سے کوئی مسئلہ متعلق ہو گیا ہے، تو اس میں عورتوں کی گواہ معتبر ہے۔ اس پر تو اجماع ہے کہ عورتوں کی گواہ معتبر ہے، کس چیز میں؟ ان معاملات میں اور ان مسائل میں جن مسائل میں مردوں کو اطلاع ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ مسائل یقبل شہادت النساء فیما لا يستطيع الرجل النظر الیہ، ان معاملات میں عورتوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا جہاں پر مردوں کا دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور مردوں کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ اس معاملے پر مطلع ہوں، تو اس میں عورتوں کی گواہی جائز ہے۔ یہ مسئلہ تو اجماعی ہے، لیکن آگے چل کر پھر اختلاف ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عورت گواہی دیں، دو عورتیں گواہی دیں، ایک عورت دیں یا دو دیں، دونوں سے گواہی کیا ہو جائے گی؟ معتبر ہوگی، دونوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو عورتوں کی گواہی معتبر ہیں اور دو سے کم کی معتبر نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 عورتوں کی گواہی معتبر ہے، ایسے معاملات میں 4 سے کم کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقبل شہادت النساء میں الف لام جنس کے لیے ہے، اور اس سے مراد جنس جو ہوتا ہے اس سے فرد واحد اور جمع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا ایک عورت گواہی دے یا دو گواہی دیں تو دونوں صورتوں میں گواہی معتبر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گواہی معتبر ہوگی، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مقصود تو کیا ہے؟ مقصود وہ عدد ہے، اور جب مردوں کی وہ تعداد پوری کرنا متعذر اور مشکل ہو گئی تو اس صورت میں عورتوں کی اسی تعداد پر کیا کیا جائے گا؟ اکتفا کر لیا جائے گا۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، تو جب دو مردوں کے برابر گواہی دیں گی تو کم از کم 4 ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ایسے مسائل جن پر مردوں کی اطلاع ممکن نہ ہو تو وہاں عورتوں کی گواہی فی الجملہ تمام کے تمام ائمہ کے ہاں معتبر ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ گواہی کے لیے گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور رجالکم میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مرد ہونا ضروری ہے گواہی کے لیے، بچوں کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہے۔ مِن رِجَالٍ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو آدمی نہ ہو معنی یہ کیا ہے کہ دو آدمی موجود نہ ہو یا میسر نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ لم یکونا کہاں ہے؟ لم یوجدا نہیں کہا کہ دو آدمی موجود ہی نہیں ہے، موجود ہیں لیکن گواہی دینا نہیں چاہتے، یا متعاقدین میں سے کوئی ایک اس کو گواہ بنانا نہیں چاہتا، مردوں کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، تو فرجل و امرأتان، تو
تو ایک آدمی اور دو عورتیں ممن ترضون من الشہداء ان گواہوں میں سے جو تمہیں پسندیدہ ہیں. بھائی کون گواہی دے گا؟ تو فرمایا وہ گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو. اور اس کے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے. اور صحابہ کرام کس کو پسند کرتے تھے گواہی کے لیے؟ ہمارے طرح تو نہیں تھے کہ جو میری سیڈ مارے مجھے وہ گواہ پسند ہے، بلکہ صحابہ کرام پسند کرتے تھے کس کو؟ عادل کو. عادل کون ہوتا ہے؟ عادل وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کبیرہ اعلانیہ سرزد نہ ہوا ہو، اور اگر کبھی سرزد ہوا ہو تو اس نے اس کی مناسبت سے اگر خفیتاً سرزد ہوا ہے گناہ کبیرہ تو اس نے توبہ کر لی ہو، اگر اعلاناً ہوا ہے تو اعلانی طور پہ توبہ کر لی ہو. ایسے لوگوں کی گواہی کیا ہوگی؟ ممن ترضون من الشہداء جو تمہیں پسند ہے گواہوں میں سے ان ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ تعلیل ہے یہ فرجل وامرأتان کے لیے. وامرأتان دو عورتیں، ان تضل یا لام معذوف ہے لان تضل احداہما، اور احداہما یہاں جو ہے پہلے احداہما سے مراد کیا ہے؟ ناسیہ ہے. احداہما ناسیہ بھول جانے والی. دوسرے احداہما سے مراد کیا ہے؟ مذکرہ ہے، یعنی یاد دلانے والی جسے یاد ہو. اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ عورتوں میں عموماً کیا ہوتا ہے؟ ذہول اور غفلت زیادہ ہوتی ہیں، تو گواہی کے بھول جانے اور معاملات کے بھول جانے کا امکان زیادہ ہے. اس لیے ایک عورت اگر بھول جاتی ہے تو دوسرے اسے یاد دلائے گی، اور نیتے نو یاد نہیں آسے انجنجے کی تسی وہ یہ مسئلہ ہوا تھا تو اس کو کیا کرا دے گی؟ یاد دلا دے گی. فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو فتذکر ان تضل احداہما لان تضل، کیونکہ کہ بھول جائیں. دو عورتیں اس نے مقرر کی کہ اگر بھول جائیں ان میں سے ایک تو فتذکر یاد دلا دے اس کو دوسری. ولا یأبی الشہداء، جیسے اوپر کہا تھا لا یأبی کاتب ان یکتب، کاتب کو بھی منع کیا گیا تھا، تاکید حکم دیا گیا تھا کہ کتابت سے آپ نے رکنا نہیں ہے. اسی طرح لا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، گواہ بھی انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے، بلائیں. اذا ما دعوا جب انہیں بلایا جائے. اب یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ نے فرمایا کہ اذا ما دعوا کے دو معنی ہیں. اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے، ایک ہے حمل استشہاد، گواہی کے لیے گواہ بننا، اور دوسرا ہے ادائے استشہاد، ادائے شہادت. ایک ہے حمل شہادت، گواہی اٹھانا، گواہی قبول کرنا کہ میں گواہ بننے کے لیے تیار ہوں. اور ایک ہے گواہی عدالت کے اندر جا کر کیا کرنا، جب قاضی بلائیں تو آپ عدالت کے اندر پہنچ جائے گواہی دیں. تو فرمایا لا یأبی الشہداء، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. لا یأبی الشہداء انکار نہ کرے گواہ اذا ما دعوا جب انہیں بلایا جائے گواہ بننے کے لیے. اذا ما دعوا لحمل الشہادت، جب انہیں شہادت اٹھانے کے لیے، شہید بننے کے لیے، گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو اس وقت وہ انکار نہ کریں. یا دوسرا معنی ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور انکار نہ کرے گواہ اذا ما دعوا لاداء الشہادت عند القاضی، جب ان کو قاضی کے ہاں بلایا جائے کہ صاحب آپ نے فلاں معاملے کے اندر آپ گواہ ہیں اور اس میں لڑائی ہو گئی ہے اور مدعا اور مدعا علیہ جو ہے نا وہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں، قاضی صاحب نے آپ کو بلایا ہوا ہے تو آپ مہربانی کریں آپ آ کر وہ گواہی دیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں آنا. تو فرمایا ایسا نہ ہو. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل ولا تسأموا. سأم یسأم، سأم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بوجھل ہو جانا، بھاری ہو جانا، اور اسے گراں محسوس کرنا. تو یہاں یہ ماقبل حکم کی تاکید ہے، اور یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ بڑے بڑے معاملات تو ہم لکھیں اور اس میں کوئی وہ تو لکھنے کے قابل ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے. یار 1000 روپے کا مسئلے سے کیا لکھنا ہے،
یہ 2000 روپے کا مسئلہ ہے، اسے کیا لکھنا ہے، چلو کوئی بات نہیں نہ لکھیں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں صورتوں میں اسے کیا کر لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ ولا تسأموا، اور برا نہ جانو، اپنے آپ پر بوجھ نہ جانو، بوجھل نہ سمجھو اس بات کو کہ ان تکتبوہ صغیراً، کہ تم لکھ لو، ہو ضمیر معاملہ کی طرف ہو، یہ ان تکتبوہ الامر، ان تکتبوا الامر، وہ معاملہ تم لکھ لو، صغیراً او کبیراً، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، بات بڑی ہو یا چھوٹی، الی اجلہ، اس کے وقت مقررہ تک ہو۔ اب آگے فوائد بتلاتے ہیں کہ کتابت اور شہادت کے فوائد کیا ہیں۔ کتابت اور شہادت کے فوائد یہ ہیں، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ عدل اور انصاف کی بات ہے، یہ عادلانہ فیصلہ ہے کہ اسے لکھا جائے اور اس پر گواہ بنائے جائیں۔ نمبر 2، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہ قائم کرنے کے لیے زیادہ مضبوط بات ہے۔ جب عدالت میں لڑائی پہنچے گی اور جب مدعا اور مدعا علیہ پہنچیں گے اور وہاں لکھی ہوئی دستاویز بھی پہنچے گی اور اس کے ساتھ ساتھ گواہ بھی پہنچیں گے، تو اس انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے یہ زیادہ مضبوط معاملہ ہوگا۔ اور جو گواہ گواہی دے گا تو اس گواہ کی گواہی کو جب کیا ہے توثیق ملے گی اس کتابت اور دستاویز سے، تو یہ زیادہ مضبوط اور قوی شہادت ہو جائے گی۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور تیسرا یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ۔ ارتیاب شک کو کہتے ہیں، تم شک میں نہ پڑ جاؤ کہ پتہ نہیں ہم نے یوں لکھا تھا یا یوں لکھا تھا، اور پتہ نہیں یہ میں اتنے لاکھ کا معاملہ ہے یا اتنے لاکھ کا ہے، مسائل اور جگہ ہم نے آپ کے لیے 5 مرلے لکھے ہیں یا 10 مرلے لکھی ہے، یا اس میں اتنے فٹ کم ہے یا زیادہ ہے، یہ جا کے تم کیا نہ کرو، تم شک کا شکار نہ ہو۔ تو تمہیں شک سے نکالنے کے لیے جب شک میں پڑو گے تو پھر لڑائی کرو گے، اور لڑائی کرو گے تو فساد کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو تمہیں فسادات سے بچانے کے لیے اور تمہاری جان اور مال کے تحفظ کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اسے لکھا بھی جائے اور اس لکھی کے اوپر کیا ہے گواہ بھی قائم کیے جائیں۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، یہ استثناء ہے ما قبل سے، یعنی تمام معاملہ لکھ لیا کرو، لیکن اگر وہ معاملہ تمہارا ایسی تجارت سے، میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ بیع العین بالعین، بیع العین بالعین ہے، نقد چیز ہیں اور نقد چیز لے رہے ہیں، نقد چیز بیچ رہے ہیں، یہ لو کتاب اور یہ دو پیسے، تجارت حاضرتاً، اس کو کیا کہتے ہیں بیع العین بالعین، یعنی نقد ثمن بھی نقد ہے اور مبیعہ بھی نقد ہے، چیز خرید رہے ہیں وہ بھی نقد ہے اور پیسے بھی نقد دے رہے ہیں، تو اس میں تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، جو آپس میں تم کر رہے ہو۔ ادار یدیر ادارتاً کا معنی کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف موڑنا اور لے جانا۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو۔ اگر نقد معاملہ ہے تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، یہ امر استحبابی ہے، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب بھی تم بے کرو، کوئی بھی معاملہ کرو، بے کرو، خرید و فروخت کرو، تو گواہ اس کے اندر ہو جائیں، تو یہ مستحب اور بہتر امر ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور ضرر نہ دیا جائے کاتب اور لا شہید اور نہ شہید۔ یہ یضار کی صیغے میں دو احتمال ہیں، یہ کس کا معروف کا صیغہ ہے یا مجہول کا صیغہ ہے۔ تو اگر یہ مجہول کا صیغہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ضرر نہ دیا جائے کاتب اور نہ شہید کو، کہ یا تو انہیں خرچہ ہی نہ دیا جائے کہ بھائی آپ کیا ہیں سپریم کورٹ میں پہنچو اور آپ کے جو آنے جانے کا جو خرچہ ہوگا آپ نے خود ہی اٹھانا ہے، نہیں، ان کو ان کے آنے جانے کا خرچہ دو۔ لا یضار کاتب، انہیں ضرر نہ دیا جائے، اور نہ گواہ کو، لا یضار کاتب جی۔ اور اگر یہ معروف کا صیغہ ہو تو پھر معنی یہ ہوگا لا یضار کاتب، کاتب ضرر نہ دے، کاتب ضرر نہ پہنچائے، اور نہ گواہ کہ لکھے نہ، اور یا گواہ جو ہے نہ وہ گواہی دینے کے لیے پہنچے نہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، یہ زبردست بنیادی چیز ہے، عدل اور انصاف تک پہنچنے کے لیے گواہوں کا سیف ہونا،
گواہوں کا محفوظ ہونا اور گواہوں کے ساتھ کسی کا تعرض نہ ہونا، یہ بنیادی چیز ہے۔ ہمارے ہاں عدل و انصاف عنقا اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ گواہی کا نظام مکمل طور پہ مفلوج ہو گیا ہے۔ آپ کو 1000 روپے میں گواہ مل جاتے ہیں، آپ جائیں عدالتوں میں، آپ جائیں کچہریوں میں، آپ جائیں تحصیلوں میں، آپ جائیں جو ہے نا AC کے دفاتر میں، آپ کو بار جو ہے نا 500 روپے میں آپ کو گواہ مل جاتا ہے، اور وہ قرآن بھی کھاتا ہے، قسمی بھی کھاتا ہے کہ میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ اب جب گواہی معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ پھر ہمارا یہ تفتیشی سسٹم ہے، جو انٹروگیشن کا سسٹم ہے، جو یہاں ہمارے ہاں جو تفتیش ہوتی ہے، وہ تفتیشی معاملات اس کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ انصاف تک پہنچنا، ایک بندے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ جو نظام ہے، موجودہ نظام، اس نظام میں ساری فیور جو ہے وہ کس کے؟ مجرم کے ہیں۔ اچھا جی، اللہ نہ کرے میں نے حنیف صاحب کو گولی مار دی ہے، اب یہ کیا کہیں گے؟ آپ سے پوچھیں گے کہ مولوی صاحب کتنے دور بیٹھے تھے، تو آپ نے کون سا یہاں انچی ٹیپ لگائی ہوئی ہے کہ اتنے فٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کہیں گے 2-2.5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ جب اس سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے 1.5-2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ جو ہے پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ 2-2.5-3-4 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اب ہر بندہ تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو گواہوں کے بیان میں تضاد ہیں، لہذا اس کو فائدہ دیا جاتا ہے کہ قاتل کو بری کر دیا جائے۔ یہ کوشش یہ ہوتی ہے، اس نظام کی ساری کوشش یہ ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یضار کاتب اور گواہ کو ضرر سے محفوظ کر لی جائے، ان کی زندگی کو تحفظ دیا جائے، کہیں وہ ڈر کر۔ اب یہاں آپ کے سامنے بدماش آئے گا، کسی کو گولیاں مارے گا، آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ چھپ جائیں گے کہ پولیس والے آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں میں گواہی نہیں دے سکتا؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے گواہی دی تو کل یہی بدماش میرے دروازے پہ آ کے دستک دے گا اور مجھے بھی گولی مار دے گا، اب میں کیوں گواہی دوں؟ خواہ میں پڑھو۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ ان دونوں جو بنیاد ہیں کس کے؟ عدل و انصاف کے، انہیں تحفظ فراہم کرو۔ وَلَا يُضَارَّ کاتب وَلَا شہید وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم کاتب اور شہید کو ضرر پہنچاؤ گے تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارا اللہ کے فرمان برداری سے نکل کر اس سے بغاوت ہے، اور اگر اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے معاملات کو درست نہیں فرمائیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہ قرآن کا اصول ہے، جب بھی معاملات کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تقوی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور گواہی کے اندر نہ گواہوں کو ضرر دو، نہ شہید کو ضرر دو، نہ لکھنے کے اندر کوئی ڈنڈی مارو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دین کی تعلیم دے دی، دینی معاملات سکھلا دیے، دینی مسائل سکھلا دیے، مسائل کا معاملات کے طریقے سکھلا دیے، اس میں گواہی کے طریقے سکھلا دیے، اس کے لیے تمہیں شرعی کتابت اور شرعی شہادت کا طریقہ بتلا دیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، لہذا تم کہاں کسی جگہ بھی اگر کوئی غلطی کرو گے، کوئی ظلم اور زیادتی کرو گے، ظالم کا ساتھ دو گے، تو ساری صورتوں میں کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے علم میں ہیں، اللہ رب العالمین تمہیں اس کے مطابق جزا اور سزا دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔